جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ بلال۔ سوسائٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے اندر چینج لاتی ہے، آپ کو چینج کرتی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو آپ اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں دن بہ دن، آپ کے اندر ایک اچھا نکھار آتا ہے، آپ دن بہ دن اپنی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، آپ دن بہ دن اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی غلط سوسائٹی میں ہوتے ہیں، آپ کسی غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں تو یقیناً آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے، ہو جائے گی۔ سوسائٹی کا بہتر ہونا، بہترین ہونا، اچھا ہونا، یہ آپ کی لائف کے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سوسائٹی میں ہونا ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنی دوستیاں کرنی ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، سفر کرنا ہے، چلنا ہے، اپنے معاملات کو طے کرنا ہے۔ سوسائٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک مثال رکھیں گے، ایک بادشاہ اور ایک بکریاں چرانے والا چراہا۔ ایک بکریاں چرانے والا چراہا بڑا خوبصورت حسین لڑکا ہوتا ہے، رنگت بڑی صاف ستھری ہوتی ہے، اور بادشاہ سیر کے لیے نکلتا ہے تو بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان شخص جو بکریاں چرا رہا ہے، جو چراہا ہے، یہ بڑا حسین ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، رنگت اس کی صاف ستھری ہے، لیکن رنگت کے اوپر میل کچیل ہے۔ بادشاہ ایک بڑی حیران کن جو چیز دیکھتا ہے، جہاں سے بکریاں پانی پیتی ہیں، جس ٹینک سے، جس حوض سے، جس چھار سے، یا جس جگہ سے بکریاں پانی پیتی ہیں، وہ نوجوان شخص وہیں سے پانی پیتا ہے۔ اور وہ نوجوان جب کھانا کھانے لگتا ہے تو ہاتھ بھی نہیں دھوتا ہے۔ جیسے یعنی کہ بھیڑ بکریاں کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اس شخص کی بھی زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے۔ بادشاہ اپنے وزیر کو حکم جاری کرتا ہے کہ اس کو پکڑ کر بادشاہی محل میں لے جایا جائے، اور اس کے ساتھ آپ جانور بھی لے جائیں۔ جانوروں کو بادشاہی خزانے سے چارہ دیا جائے، اور اس کو نہلا دیا جائے، اس کے بال کٹا دیے جائیں، اور اس کو ہر روز پرفیوم خوشبو لگا کر، اچھی پوشاک پہن کر بادشاہی جو ایک مجلس ہوتی ہے اس کے اندر بٹھایا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق اس نوجوان کو بادشاہ کی ہر روز مجلس میں بٹھایا جاتا۔ ناظرین، اس مجلس کے اندر ایک اطاری تیل لے کر آتا تھا، اور وہ اپنا تیل بادشاہ کو بیچتا تھا۔ بادشاہ کہتا کہ بھئی ہماری مجلس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کو تیل چیک کروا دیں، اگر یہ پسند کرتے ہیں تو ہم خرید دیں گے آپ سے۔ تو اطاری تیل چیک کرواتا ہے، تو سب جب تیل اپنی ہتھیلی پہ رکھتے ہیں تو تیل کی سمیل کرتے ہیں، تو سارے کہتے ہیں واہ واہ بادشاہ سلامت، کیا بات، بہت اعلیٰ تیل ہے، بہت عمدہ تیل ہے، کمال تیل ہے، سب تعریفیں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن وہ نوجوان شخص جو چراہا ہوتا ہے، جو بکریاں چرانے والا، جو کل تک بکریوں کے ساتھ ہی پانی پی رہا تھا، جو کل تک بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہا تھا، جس کے کپڑے کوئی صاف ستھرے نہیں تھے، جس کو اپنے آپ کی ہوش نہیں تھی، اور جس کو اپنی زندگی جینے کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھنے سے کتنا خوبصورت اپنے اوپر رنگ لے کر آیا۔ وہ کہتا بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ کی بارگاہ میں یہ بولا؟ بادشاہ نے کہا بالکل آپ کو حق ہے، بولیں کیا حکم ہے۔ وہ نوجوان شخص کہنے لگا، بکریاں چرانے والا کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ غور کریں، اس تیل میں سے پیازوں کی سمیل آتی ہے۔ سب حیران ہو گئے، پیازوں کی سمیل؟ اسی مجلس میں بیٹھے لوگ دوبارہ سمیل کرنے لگے، تو غور کرنے لگے، اور انہوں نے توجہ کی، تو سب نے تھوڑا غور سے دیکھا، ڈیپلی یعنی کہ اس کو لیا جب، تو واقعی اس میں سے پیازوں کی سمیل تھی، لیکن اطاری ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کی تحقیق کی جائے، اس کو دیکھا جائے کہ پیازوں کی سمیل کیوں ہے۔ اطاری تم نے اس میں پیازوں کا کوئی پانی ایڈ کیا ہے؟ اطاری کہتا نہ بادشاہ سلامت، میں بھلا کیوں ایسا کروں گا، لیکن بادشاہ کہتا ہے پھر بھی اس پہ غور کیا جائے۔ ناظرین، جب تحقیق ہوتی ہے، جب غور و فکر کی جاتی ہے، جو سرسوں کے تیل کی فصل ہوتی ہے، جو یعنی کہ رائی کی فصل ہوتی ہے، جو سرسوں کی فصل ہوتی ہے، اس کو جو پانی لگتا ہے، اس کے پیچھے بڑی دور جا کے بہت کافی فاصلے پہ ایک پیازوں کی فصل ہوتی ہے،
प्याज़ों की फसल को पानी लगता लगता जो है वो सरसों की फसल को लगता है, और वो सरसों की जो फसल है वो पानी प्याज़ों की फसल का जो पानी होता है उसको अपने अंदर समा जाती है। तो उसकी वजह से सरसों के फसल से और सरसों की जो राई का दाना है उसमें से भी प्याज़ों की स्मेल आना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, आप इस कहानी को समझ गए होंगे, आप इस कहावत को समझ गए होंगे कि जब आप अच्छों के साथ बैठते हैं, इल्म वालों के साथ बैठते हैं, अहले अक्ल वालों के साथ बैठते हैं, अहले अक्ल के साथ बैठते हैं और शऊर वालों के साथ बैठते हैं, तो आपके अंदर भी वो चीज़ें एग्जॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर भी वो चीज़ें इन होना शुरू हो जाती हैं, आप भी परखना शुरू हो जाते हैं। हमें इस मिसाल से सीखना है, समझना है, सोचना है, गौर व फिक्र करनी है कि हम कैसे लोगों के साथ अपना मेल जोड़ रखते हैं। अगर हम चराहे जैसे शख्सों के साथ मिल जाएंगे तो फिर हम भी चराहे जैसे बन जाएंगे। अगर वही चराह उठे और बादशाह के साथ बैठना शुरू हो जाए तो आपकी सोच फिक्र चेंज हो जाएगी। ये मुझे और आपको फैसला करना है कि हमने किन लोगों के साथ रहना है, किन के साथ आगे चलना है, किन के साथ सफ़र करना है, किन लोगों के साथ हमने बैठना उठना है। अगरचे हमारी कोई मजबूरी नहीं है, अगर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। अगरचे हमारी कोई मजबूरी है इनके साथ रहना, तो फिर सोचना है, फ़ैसला करना है हमने क्या करना है, अपना ख्याल रखना चाहिए।